لما قضا موسیٰ الاجل، پھر جب پورا کر لیا موسیٰ نے اجل اپنی مدت کو، جو مدت انہوں نے ٹھہرائی تھی شعیب علیہ السلام کے ساتھ، یعنی 8 سال یا 10 سال کی، وسارا پھر چلے بأہلہ اپنے اہل کے ساتھ، انسا پھر انہوں نے دیکھی، من جانب طوری نارن کے طور کے جانب آگ کو دیکھا۔ پھر یہ وہی والا واقعہ آیا کہ ان کا نکاح ہو گیا، پھر انہوں نے غالباً 8 سال اور 10 سال دو مدتوں میں سے 10 سال والی مدت طے کی، اور ان کا دل ہوا پھر کہ اپنے اہل و عیال سے مل لوں، میں اپنی ماں سے، بھائی سے، اپنے قبیلے والوں سے دوبارہ مل لوں۔ تو انہوں نے شعیب علیہ السلام سے اجازت لی، اور ان کے طرف بھی کچھ بکریاں وغیرہ کچھ جانور تھے، وہ سب لے کر اور اپنی اہلیہ کو لے کر وہ نکلنے لگے۔ تو خوب بارش اور اندھیرا چھا گیا، وہ آگ جلانا چاہ بھی رہے تھے تو آگ نہیں جل رہی تھی ان سے، تو پھر وہ نکلے اور پھر انہوں نے دیکھا کوہ طور کی طرف ان کو آگ دکھائی دی۔ قال لأہلہم کثوا، تو انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے، کثوا ٹھہرے رہو، انی انست نارن کہ میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی آتیکم کہ شاید کہ میں لے آؤں تمہارے لیے، منہا اس میں سے، بخبرین کوئی خبر، او جزوۃ من النار یا کوئی آگ کا شعلہ لے آؤ، لعلکم تصطلون تاکہ کہ تم شاید کہ تم آگ سیک سکو۔ تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، مجھے آگ دکھ رہی ہے، میں آگ کے پاس جا کے یا تو کوئی خبر لاتا ہوں، کوئی ٹھکانہ لاتا ہوں، اور تھوڑی سی آگ بھی لے کر آتا ہوں تاکہ تم آگ سیک سکو، کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈ کا وقت تھا وہ۔ فلما اتاہا نودیا، پھر جب اتاہا آ پہنچے وہ، نودیا تو آواز آئی، من شاطئ الوادی الایمنی میدان میں سے داہنی طرف، بالبقعۃ المبارکۃ مبارک زمین میں سے، مبارک کنارے سے، من الشجرۃ درخت سے، اے موسیٰ انی انا اللہ کہ اے موسیٰ کہ میں اللہ ہوں، رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہوں۔ تو وہ اس آگ کو دیکھتے ہوئے پہنچے جو ایک پیڑ کے درخت کے اوپر لگی ہوئی تھی، اور جو نہ جل نہیں رہا تھا، وہ ایک دم نور کی طرح دکھ رہا تھا۔ وہاں سے ان کو ایک طرف سے آواز آئی، اور اس میں داہنی طرف کی آواز ہے، اور ہم نے سورہ نمل میں پڑھے تھے نا کہ وہ آواز ایسی تھی جو ایسے معلوم ہوتی تھی کہ ہر جانب سے آ رہی تھی، یعنی اس کی کوئی سمت طے نہیں کر سکتا، اس طریقے سے وہ آواز آ رہی تھی۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ کہ تم ڈال دو اپنا عصا، فَلَمَّا رَأَهَا تَحَزَّهُ تو پھر تم دیکھیں گے اس کو پھنکارتا ہوا، لہراتا ہوا، كَأَنَّهَا جَانٌّ گویا کہ وہ سانپ، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ تو وہ اس کو دیکھ کے اس طریقے سے پلٹے، وَلَمْ يُعَقِّبْ کہ وہ پیچھے نہ مڑے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب اس ہیبت ناک چیز کو دیکھا، انہوں نے پہلے تو ہم نے وہ سورہ طٰہٰ میں بھی دیکھا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بات کی، اپنا انٹروڈکشن دیا کہ میں اللہ ہوں، اور جو حیت تھی ہر چیز کی کہ آگ تو نہیں تھی، وہ پیڑ اس طریقے سے روشن تھا گویا کہ آگ جل رہی ہو، لیکن وہ آگ بھی نہیں تھی اور نور تھا، اور ہر طرف سے جو آواز آ رہی تھی تو وہ بھی پہچان گئے کہ اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ پاک نے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکری کے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام لیتا ہوں۔ پھر جب عصا کو ڈالنے کے لیے کہا گیا تو وہ ایک بہت بڑا سا سانپ ایسا تھا کہ اس کے دانت تھے، اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ فوراً نگل جائے گا، وہ جہاں چلتا تھا پتھر تک توڑ دیتے تھا۔ تو یہ فطری سی بات ہے کہ وہ انسان کا ایسی چیز کو اچانک دیکھ کر ڈر جانا ایک فطری سی بات ہے، اور وہ جب بھاگنے لگے تو انہیں واپس آئی کہ ڈرو مت، تو وہ شرمندہ ہو گیا کہ میں کر کیا رہا تھا۔ پھر واپس آ کے کہا کہ اب اس کو پکڑ لو واپس، تو اب ایک ہیبت ناک اس جس کو دیکھ کر ایسا بھاگ رہے تھے کہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اب اس کو پکڑنے کا حکم ہوا تو اپنے کمبل سے پکڑنے لگے۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ کمبل تجھے بچا لے گا اگر خدا چاہے کہ وہ تجھے کاٹ لے۔ تو انسان کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ گھبراہٹ میں اس کو یہ نہیں سوچتا کہ میں کتنی چھوٹی چیز کا سہارا لے رہا۔ اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آئی، پہلی وحی آئی، اور جب جبرائیل امین نے خوب زور سے جھیپا 3 مرتبہ اور کہا کہ اقرا، پھر وہ جو آیت نازل ہو گئی، تو وہ آیت جو اقرا، سورہ اقرا کی جو آیت تھی وہ 3 آیت تھی کہ پڑھو، اور جس اللہ نے تمہیں تخلیق دی ایک علقے سے، وہ والی جو آیتیں نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوف زدہ ہو گئے۔ تو آپ کا خوف اس فرشتے کی وجہ سے نہیں تھا، یا آپ کے لیے کوئی اچانک ہونے والی ہیبت ناک چیز نہیں تھی، کیونکہ آپ اس کے لیے پریپیئر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے لیے پریپیئر تھے، کیونکہ آپ کو سچے خواب دکھنے لگے تھے جو کہ خواب پورے ہو رہے تھے۔ آپ غار حرا میں انتظار ہی کر رہے تھے اللہ کی کوئی ایسی تجلی کا، اور اللہ کو تلاش ہی کر رہے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو جب تلاشا تو مخلوق میں تلاشا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو مخلوق میں تلاشا کہ چاند تو نہیں ہے، سورج تو نہیں ہے، تو اللہ کا انٹروڈکشن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ملا نا، آگ میں گلزار جو ہو گئی، جنت بن گیا۔ ایسا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو تلاشنا چاہا تو
غار ہرا میں چلے گئے, تنہائی میں چلے گئے, تو اللہ نے اپنی معرفت ڈائریکٹ فرشتے کے ذریعے کر دی کہ ہاں تم نبی ہو اور میں اللہ ہوں اور تم میری مخلوق ہو. اس طریقے سے اللہ نے اپنی پہچان کروا دی غار ہرا میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ڈائریکٹ. اس طریقے سے اس لیے حبیب ہے نا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ جو ڈر تھا وہ اس کا ڈر نہیں تھا کہ فرشتہ آ گیا ہے یا کیا, وہ اس ذمہ داری کا ڈر تھا کہ مجھ پہ ذمہ داری کی آیت ہوئی ہے کہ ایک آیت میں اللہ نے تخلیق سے لے کر ہر چیز بیان کر دی سورہ علق میں, اور ذمہ داری بتا دی کہ تم کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ تم عبادت کرو, دعوت دو, تبلیغ کرو اور میرا اسلام کو تم کو پھیلانا ہے. تو وہ جو ڈر تھا, تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو کیا کہا, زملونی زملونی, یعنی مجھے کمبل اڑا دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سہارا کس کا لے رہے تھے, حالانکہ واقعہ کتنا بڑا ہوا کہ نبوت مل گئی, فرشتے سے ملاقات ہو گئی, وحی نازل ہو گئی, اللہ کے ڈائریکٹ الفاظ مل گئے, اور سہارا کس چیز کا لے رہے تھے, کمبل کا. اور یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے سانپ کو پکڑنا, اسدہ کو پکڑنا, سہارا کس کا لے رہے تھے, کمبل کے تھرو پکڑ رہے تھے. تو انسان وہ تنکے کا سہارا بولتے نا, کہ انسان جب اتنا گھبراتا ہے تو وہ کیسے چھوٹی سی چیز کو بھی اپنے لیے ایک سہارا بنا لیتا ہے. تو اللہ پاک نے کہا, کیا کہا, یا موسیٰ اقبل, کہ موسیٰ آ جا, ولا تخف, کہ خوف نہ کر, انکا من الآمنین, کہ تو امن پانے والوں میں سے ہوں گا, خوف نہ کر. اسلک, اور ڈال, یدا کا, اپنے ہاتھ کو, فی جیبی کا, اپنے گریبان میں, تو خروج بیضا, تو وہ نکلیں گا سفید, بیضا, من غیری سوئی, کوئی برائی کی طرح, کہ وہ کوئی کوڑھی کے مرض کی طرح سفید نہیں ہوگا بلکہ روشن ہوگا. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ, اور تو ملا لے اپنے بازوؤں کو, من الرحبی, خود سے, فَذَعْنِكَ برہانانی, پھر یہ دو سندیں, من ربک, تمہارے رب کی طرف سے, الی فرعونی, فرعون کے لیے, و ملائی, اور اس کے سرداروں کے لیے, انہم کانوا قوما فاسقین, کہ یہ بڑے فاسق نافرمان لوگ ہیں. تو کیا کہا کہ ایک تو یہ دو چیزیں ملی, عصا اور اپنے بیضا, ید بیضا کے ہاتھوں کو اپنے اس میں ڈال. اور پھر اس کے بعد کیا کہا, وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ, کہ اپنے بازوؤں کو ملا لے خود سے. کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب پہلے بھی فرعون کو دیکھتے تھے تو بہت خوفزدہ ہو جاتے تھے, وہ اتنا ہیبت ناک انسان تھا ہی وہ فرعون, کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دیکھتے تھے تو ان کے دل میں بہت ہیبت بیٹھ جاتی تھی فرعون کی, اور وہ بہت خوفزدہ ہوتے تھے فرعون سے. تو اللہ پاک نے کیا کہا کہ جب تیرا یہ حال ہوگا تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے کو سمیٹ لینا, یہ خوف تجھ سے چلا جائے گا. اور یہ اللہ کا فرمان ہے ڈر کے لیے, اور جب ہم بھی ڈرے تو ہمارا بھی اللہ کے نے جو فرمان موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جب تجھے ڈر ہو تو اپنے دل پر اپنے ہاتھ رکھ لینا اور اپنے بازوؤں کو ملا لینا, تو ہم نے بھی یہی عمل کرنا چاہیے, یہ سوچ کے کہ اللہ پاک نے اس وقت حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کا جب وہ بہت خوفزدہ ہوتے تھے. تو واقعی میں راحت لگتی نا, اور ہمارا نیچرلی ذرا سا کچھ ہوا تو ہم فٹ سے اپنا دل پکڑتے اور پتہ نہیں سکون لگتا ہے. اب ہم یہ عمل اس لیے کریں گے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو خوف دور کرا, تو اللہ ہمارے بھی دل کو قرار آئے اور وہ کوئی بھی کیفیت میں ہم کو سکون آئے. تو اب ہم یہ عمل اس لیے کریں گے کہ اللہ نے حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, تو وہ خوف موسیٰ علیہ السلام کے دل سے نکل کر فرعون کے دل میں گیا, یہاں تک کہ وہ فرعون اس کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام کو جب جب دیکھتا تھا تو پیشاب نکل جاتی تھی خوف سے, اتنا خوف زدہ ہو گیا اس کے دل میں. پھر اتنا خوف بیٹھا موسیٰ علیہ السلام کا, نہیں تو پہلے موسیٰ علیہ السلام بہت ڈرتے تھے. اور ہم جب بھی کوئی آیت میں وہی واقعہ پڑھتے, لیکن ایک نئی بات تفسیر میں, تو کمال ہے ان مفسرین کا. میں آج بھی پڑھ کے سوچی کہ آج یہ نئی بات, حالانکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہی ہے, قصہ وہی ہے, لیکن ہر بات ہم کو پچھلی بار ایک مغفرت کی دعا ملی, پچھلی بار کی آیتوں میں مغفرت کی, اس سے پہلے کچھ اور. تو ہمیں تو ہم کو موسیٰ علیہ السلام کا جو محبت, انٹروڈکشن, معصومیت اور اللہ سے بھی محبت, اور ہم کو ان سے محبت ہوگی. مجھے ایسا لگا معرفت موسیٰ علیہ السلام کی کتنا اچھا لگا. سورہ طٰہٰ میں, نمل میں کچھ اور آیا, کہف میں کچھ اور آیا, اور اس میں کچھ اور. تو ہر بار میں سوچتی کہ تفسیر کرنے والے علماء جنہوں نے تفسیر کی, تو ان کی خصوصیت ہے یہ کہ سیم وہی چیز, وہی واقعہ, وہی سب چیز, لیکن ہم کو ایک نئی بات ہر دفعہ کچھ نیا ہی مل جاتا. تو کتنا اللہ پاک نے مطلب ان لوگوں کے ذریعے ہمارے لیے کتنی بڑی چیز دے کے رکھے. یہ مفسرین ابن عباس ہے, پھر ان کے بعد جتنے علی تھے, عبداللہ, سب سے بہترین مفسر عبداللہ بن عباس تھے. عبداللہ بن عمر بہت اچھے محدث تھے. عبداللہ بن مسعود بہت اچھے فقہ میں بہت اچھے تھے. یہ تین عبداللہ تھے. عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس اور عبداللہ ابن مسعود.
تو یہ تینوں یہ بڑے ٹاپ کے تھے اس وقت. تو سب سے بہترین مفسر عبداللہ ابن عباس تھے. پھر ان کے بعد یہ امام رازی, پھر یہ پورے جو جنہوں نے بہترین سے بہترین, ہمارے لیے دیکھا جائے تو چھوٹی چھوٹی آیتوں میں کتنا ہمارے لیے ڈیلی کے اس کے لیے کہ چھوٹے چھوٹے کام بھی ہم کریں اور اس میں بھی ہم اللہ کے فرمانوں کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور انبیاء کی سنتوں کو ملا لیں تو ہر چیز میں ہمارا ثواب اور ہم کو ہماری زندگی بہت سکون کی ہو جائیں گے انشاءاللہ. قال ربی انی قتلت منہم نفسا, تو موسیٰ علیہ السلام کو جس بات کا سب سے زیادہ خوف تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے جو قتل کر دیا تھا ان کے ذہن میں ابھی بھی وہی بسا تھا. حالانکہ اب اتنا تو وہ تھا نہیں امن والا کہ وہ بیٹھا ہوگا انتظار کرتے ہوئے کہ بھئی اس نے قتل کیا تو میں انصاف دلاؤں. وہ انصاف کے لیے تو بیٹھا نہیں ہوگا, لیکن وہ ظلم کے لیے بیٹھا تھا کہ میں بہانہ کروں. اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام سے وہ بیر کھایا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام شہر چھوڑ کے نکل گئے تھے اور جیسے اس کو پتہ چلا کہ قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا تو وہ اور زیادہ پرووک ہو گیا کہ اب میں پکڑوں گا, قتل کروں گا. تو ابھی بھی موسیٰ علیہ السلام کو یہی لگا کہ اب میں دوبارہ وحدانیت کی بات کر کے جاؤں گا دربار میں تو ویسا نہیں کر سکیں گا, تو وہ الزام کے تھرو مجھے پکڑ لیں گا, وہی اس کو بہانہ ہو جائیں گا. تو وہی ڈر تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ قال ربی انی قتلت, کہ اے میرے رب میں نے قتل کیا ہے, منہم نفسا ان میں سے ایک جان کا, فاخاف ان یقتلونی کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے, مجھے یہ خوف ہے. اخی ہارون, اور جو میرا بھائی ہارون ہے, ہوا افصح منی لسانا, کہ وہ اس کی زبان میرے سے زیادہ فصیح ہے, زیادہ صاف ہے. فارسلہ معی ردءا, تو اس کو بھیج دے میرے ساتھ ردءا مدد کو, یصدقنی تو وہ میری تصدیق کریں گا, انی اخاف کہ مجھے خوف ہے, یکذبونی مجھے اپنے جھٹلائے جانے کا خوف ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک تو اپنا ڈر بتا دیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, تو اس کے لیے اللہ پاک نے کہہ دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ. دوسرا انہوں نے کہا کہ میری زبان میں جو لکنت ہے, کہ بچپن میں فرعون نے آزمائش کے طور پر ایک طرف انگارے اور ایک طرف موتی رکھ دیے تھے کہ دیکھوں میں کیا منہ میں لیتا ہے, انگارہ پکڑتا ہے موتی. تو وہ تو موتی پکڑ رہے تھے لیکن فرشتے نے انگارہ پکڑا دیا اور انہوں نے اپنے منہ میں بھی لے لیا تھا, جس سے ان کی زبان جل گئی تھی اور تھوڑی سی ان کی زبان میں لکنت تھی. اور انہوں نے کہا کہ ہارون میرے سے زیادہ اچھی زبان والا ہے, فصیح زبان استعمال کرنے والا ہے. اور انہوں نے اپنی مدد کو اپنا وزیر توہا میں تھا کہ میرا وزیر بن جائے, میری پیٹھ بن جائے, میرا سہارا ہو جائے. تو یہ سب سے بہترین دعا کسی بھائی نے بھائی کے لیے کی کہ نبوت مانگ لی. اس سے بہترین دعا, اس سے بہترین خیر خواہی کسی بھائی نے کسی بھائی کی نہیں کی ہوں گی کہ اس نے اللہ سے نبوت مانگ لی اور اللہ بھی نوازنے والا دے بھی دیا. کہ نبی نے مانگ لیا کیا بھائی کے لیے نبوت, تو اللہ نے بھی بولا ہاں چل تیرے بھائی, تو بھی نبی تو تیرا بھائی بھی نبی. اللہ نے دے بھی دیا, قبول بھی کر لیا نبی کی دعا اور بھائی کو بھی نبوت دے دی. اور جو فصاحت والی بات ہے نا, فصاحت کا مطلب کیا ہوتا ہے نا, ایلیکوئنٹ یعنی کہ تم بہت لمبا بھاشن نہ دو, ایسے مختصر اور جامع بات کرو کہ وہ دل میں چلے جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دو چیزیں بہت زبردست تھی, فصاحت اور بلاغت. فصاحت یعنی شارٹ اینڈ سویٹ اگر ہم بولیں گے کہ وہ اتنی گرامیٹیکلی کریکٹ اور اتنی شارٹ بات ہو کہ انسان سنے, بہت لمبا بھاشن نہیں کہ کیا بولے. جیسے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینے میں کوئی وہ ہوا, کوئی غزوہ ہوا, اور اس کے بعد میں جب مال غنیمت بٹا تو اس وقت بھی منافقوں کی کمی نہیں تھی. تو ایک نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ناانصافی کر رہے, اپنے والوں کو زیادہ دے دیا. اور جو انصار تھے مہاجرین میں تھے ان میں بھی تھوڑی انبن ہو گئی کہ ہاں کیا بات ہو رہی کیا نہیں ہو رہی, ہم کو کم ملا ان کو زیادہ ملا, ان کے قبیلے والے ان کے رشتہ داروں کو زیادہ مل گیا. اس طریقے سے چو چاچا وہاں شروع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انصاریوں کو کہا کہ تم کیا لے جانا چاہتے ہو, بھیڑ بکریاں یا نبی. اور بس وہ ان کا حال ایسا تھا کہ واقعی میں ہم کس کی چیز کے لیے لڑ رہے, ہمیں اللہ دے کیا رہا ہے اور ہم کیا چیز کے لیے لڑ رہے, یہ مال یہ دولت. اور وہ ایسے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ سے زیادہ حق دینے والا تو کوئی ہے نہیں. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الفاظ کہہ دیے تھے. اور ہمیشہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ جب وہ پہاڑی کے اوپر چڑھے, جب آپ کو یہ حکم آ گیا کہ اب آپ اپنے گھر والوں کو دعوت دینا, اپنے قبیلے والوں کو, تو آؤ لوگوں سنو وحدانیت, ایسا نہیں کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کوئی لیکچر نہیں دیا. کیا کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے تو تم مانو گے؟ انہوں نے کہا مانیں گے. تو بس میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم آگ سے بچو اور کلمہ پڑھو, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. تو کتنی مطلب وہ جامع بات تھی نا, کتنی جامع بات تھی, کوئی لمبی تمہید نہیں, کوئی لمبا بھاشن نہیں.
تو مبلغ میں یہ فصاحت اور بلاغت، یہ دو چیزیں ہونا اور اس کے حصول کی کوشش کرنا جائز ہے اور ضروری بھی ہے. کہ آپ تو بہت لمبا بھاشن دے دے اور ایسی بات کر رہے کہ لوگ نہ سمجھ پا رہے، نہ ان کی زبان میں بات ہو رہی، نہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی. تو آپ کو بات بھی سٹک کرنا ہے، دل میں جمنے والی کرنا ہے. اور یہ بہت بڑا اللہ کی طرف کا ہنر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے انتہا بہت زیادہ تھا، فصاحت اور بلاغت. تو کیا کہا کہ ہارون زیادہ فصیح ہے مجھ سے اس کی زبان، پھر اس کو میرے ساتھ بھیج دے میری مدد کے لیے کہ وہ میری تصدیق کرے گا کہ مجھے خوف ہے میرے جھٹلائے جانے کا. قالا سنشد عضودک، تو کہا کہ سنشد، ہم کر دیں گے مضبوط، عضودک، تیرے بازوؤں کو، باخیک، تیرے بھائی کے ذریعے، ونجعل لکما سلطانا، اور ہم بنا دیں گے تم دونوں کو سلطانا، غلبہ دے دیں گے ہم تم دونوں کو، فلا یصلون الیکما، کہ وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گا تم دونوں کی طرف، بآیاتنا، اور ہماری نشانیاں، انتما ومن اتبعکما الغالبون، تمہارے لیے ہماری نشانیاں تم دونوں کے لیے جو تمہاری اتباع کریں گے وہ غالب ہو کر رہیں گے. لے لو آگے کا. آپ لوگ کے لیے زیادہ تو نہیں ہو جائیں گا، لوں پھر ایک دن چھٹی دوں گی. فلما، پھر جب جاءہم موسیٰ، کیونکہ یہ آسان ہی ہے. فلما جاءہم موسیٰ، پھر جب آئے موسیٰ بآیاتنا، اپنی نشانیاں لے کر، بینات کھلی، قالوا ما ھذا الا سحر، تو اس نے کہا، فرعون نے نہ مانا اور کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، مفترن، کہ یہ افطرا باندھتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، وما سمعنا بھذا، اور ہم نے نہیں سنی، بھذا فی آبائنا الاولین، تو یہ تو ہمارے اگلے باپ داداؤں کی بس یہ قصے کہانیاں سنا رہا ہے. وہ گئے، پھر وہ ساری باتیں ہوئی جس کو یہاں پہ شارٹ میں بتا دیا گیا، موسیٰ اور فرعون کے بیچ میں جو اس کے دربار میں دوسری سو باتیں اس کو یہاں پہ شارٹ میں بتا دیا گیا. قال موسیٰ ربی اعلم، اور کہا موسیٰ نے ربی، میرا رب، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بمن جاء بالہدیٰ، کہ جو کوئی آیا ہدایت کے ساتھ، من عندہ، اس کے پاس سے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، تو اس کے لیے آخرت کا گھر ہے، انہ لا یفلح الظالمون، کہ نہیں فلاح پاتے ظالم. وقال فرعون، اور جو کوئی لایا ہے ہدایت کی بات اس کے پاس سے اور جس کو ملے گا آخرت کا گھر، بے شک بھلا نہ پائیں گے بے انصاف ظالم. وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا ایھا الملأ، کہ اے میرے درباریوں، ما علمت لکم، کہ میں نہیں جانتا، لکم، من، کیا تمہیں، مجھ کو تو معلوم نہیں، من الہ غیری، تمہارے لیے کوئی اور میرے سوا کوئی اور الہی ہے. فاوقد لی، تو جلا میرے لیے، بہا، یا حامان، اے حامان، التینی، مٹی کے گارے سے، فاجعل لی صرحا، اور میرے لیے ایک محل بنا. تو کیا حکم دیا فرعون نے؟ حامان کو حکم دیا کہ آگ جلا کے مٹی کو جلا، مطلب اینٹیں بنا. تو یہ فرعون نے سب سے پہلے ایجاد کیا تھا یہ بات کہ اینٹیں بنانا اس نے ایجاد کیا تھا، کہ اس کو یہ معلوم تھا کہ اگر مجھے کوئی محل سے مراد وہ ٹاور بنانا چاہ رہا تھا، بہت لمبا ایک ٹاور بنانا چاہ رہا تھا تاکہ میں چڑھ کے دیکھوں آسمانوں میں، کہ جب بہت سارے ان کا مکالمہ ہوا ہوگا، بات ہوا ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کی، تو کہا ہوگا کون ہے تیرا رب، کہاں ہے تیرا رب. اس سے پہلے ہم نے دیکھے نا کیا ہے تیرا رب، اس سے پہلے ہم نے کوئی سورہ میں گزرا تو کہا کہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، تو عرش پہ ہے، تو عرش کہاں ہے، آسمانوں میں ہے. تو اس نے پھر سوچا کہ میں آسمانوں میں جھانک کے دیکھوں گا. تو سب سے پہلے اینٹوں کی ایجاد کرنے والا فرعون تھا کہ کچی مٹی پر کوئی لمبی عمارت نہیں بن سکتی، تو اس نے وہ چھوٹی چھوٹی مٹیوں کا اینٹیں بنایا تھا اور ایک بہت لمبا ٹاور بنایا تھا. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور کہ میں گمان کرتا ہوں اس کو جھوٹا. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، اور تکبر کی اس نے، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکر نے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، نہ حق. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ، اور انہوں نے گمان کیا کہ ہماری طرف ان کو نہیں لوٹنا ہے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پھر ہم نے پکڑ لیا اس کو اور اس کے لشکر کو. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے پھینک دیا ان کو دریا میں. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوتا ہے ظالموں کا. تو وہ تو محل جو ٹاور اس نے بہت بڑا سا بنایا تھا وہ مسمار ہو چکا تھا، ڈھہ گیا تھا، اور اس میں اس کے کئی ہزار لوگ مر بھی گئے تھے، وہ چلا نہیں، وہ ڈھہ گیا تھا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ، اور ہم نے بنایا، اور کیا ہم نے ان کو پیشوا بنایا، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ کی جائیں گی.
ائمہ سے مراد فرعون ہی ہے کہ ہم نے فرعون کو پیشوا بنایا تھا، لیکن وہ پیشوا بن کے اس نے نافرمانی کی اور اپنے ساتھ اپنے پورے لشکر کو یدعون الی النار کہ آگ کی طرف بلایا، کہ خود بھی نافرمان ہو اور اپنے لشکر کو بھی وہی ہدایت دی، اپنے آپ کو خالق بنایا، اپنے آپ کو معبود بنایا، اپنے آپ کو پوجنے لگایا۔ تو ہم نے اس کو پیشوا بنایا تھا، لیکن اس نے کیا کہ اپنے پورے لشکر کو، اپنے قوم کو آگ کی طرف بلایا۔ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَنْصُرُونَ، قیامت کے دن ان کو مدد نہ ملیں گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور وَأَتْبَعْنَاهُمْ پیچھے رکھ دی، اتباع کی انہوں نے اس دنیا میں لعنت کی۔ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمُقْبِحِينَ، اور قیامت کے دن وہ قباحت یعنی برائیوں والے ہوں گے، قیامت کے دن ان پہ برائی ہوں گی۔